السلام علیکم، میں ہوں مشیر حسین. آئی ایم اے ٹائی چی ٹرینر. یوگا، مارشل آرٹس، میڈیٹیشن، آلٹرنیٹیو ہیلنگ اور سائیکالوجی میری فیلڈز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، جس کا یہ سیگمنٹ ہے مینٹل ہیلتھ، اور آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایمان. کتنی عجیب بات ہے کہ میں ریپیٹڈلی اپنے پچھلے سیگمنٹس میں بھی ایمان کو بار بار مینشن کر رہا ہوں، تو کیوں نہ کروں؟ رمضان کا مہینہ ہے نا. تو ساری بات ایمان پر ہی آ کر رکتی ہے. دیکھیں، ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس شخص کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک بے ایمان آدمی ہے. تو با ایمان کون ہوتا ہے اور اہل ایمان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے. اور ایمان آتا کیسے اور چلا کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک شیشے کی کسی بھی چیز کی مثال لیں آپ. ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر اس کو بنانے میں کتنی مشکل لگتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے. اور بننے کے بعد بھی کیا وہ ویسا ہوتا ہے جیسے پہلے تھا؟ تو ایمان جو ہے، اور کچھ سیگمنٹس پہلے ہی میں کہہ رہا تھا کہ ایمان کو حدیث کے مطابق آخری زمانے میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایمان ہے کیا؟ ایمان آتا کیسے ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ تو وہ یہ مہینہ اس کی بیسٹ اپارچونٹی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں اور ہمارے دل میں ایمان کی گرمی محسوس ہو، وارمتھ آف فیتھ. وہ کیا ہے؟ قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا اور بار بار لوگوں کو ایڈریس کیا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان جو لے آیا وہ کون تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ نے کہا آئی ٹرسٹ یو. یہ صرف خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا پہ اندھا بھروسہ کریں اور کہیں ہاں، میں نے تجھ پہ اعتبار کیا اور میں نے تجھ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دیا. تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو وہ کیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ نو. لیکن بات وہی آ گئی کہ اپنا ہوم ورک پورا کیا یا نہیں. دیٹ از دا مین پرابلم. تو اپنا ہوم ورک پورا کریں اور بے خوف ہو جائیں. یہی ایمان ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کمی رہ گئی ہے وہ رب اس کمی کو پورا کر دے گا. اب بات آ جاتی ہے کہ قرآن جو ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو کیا یہ پریولیج کی بات نہیں ہے کہ ہم اس لسٹ میں شامل ہوں یا نہ ہوں؟ یہ پہلا سوال ہے جو ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ کیا ہم اہل ایمان ہیں بھی یا نہیں. ہاؤ وڈ یو نو؟ ایک سمپل سی مثال دوں کہ جس شخص کو نماز پڑھنے کا شوق ہو، ایک بہت خوبصورت جملہ مجھے یاد آ گیا امام زین العابدین کا کہ خدا اپنے خاص بندوں کو عبادت کا سرور عطا کرتا ہے اور منافق پر اس سرور کو حرام کر دیتا ہے. یعنی نماز پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، مگر کچھ خاص لوگوں کو اس کا سرور عطا ہوگا. تو ہم پچھلے سیگمنٹس میں بھی گاہے بگاہے ایمان کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس سیگمنٹ میں نے ایمان کا ٹاپک اس لیے الگ سے پھر چوز کیا کیونکہ مہینہ ایسا ہے اور بار بار اس میں ایمان افروز باتیں کی جاتی ہیں. تو خدا را ان باتوں کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. ہم ان ٹاپکس پہ بھی فیوچر میں بات کریں گے کہ علم عمل کیا ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں تمہارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ تو جو بے ایمان انسان ہے وہ تو انسانوں کی نظر میں اگر بیکار ہے تو پھر رب کی نظر میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اور جس کے دل میں ایمان ہو، کیا وہ غلط کام کر سکتا ہے؟ چیٹنگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے قلب کو ایمان سے آراستہ کریں. اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس ٹریک پر خود لے کر آئیں. دا بیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ اگین از لیڈ بائی ایگزامپل، کہ خود کر کے دکھائیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے. بچے دیکھیں کتنے جلدی گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ ایمان کا سکون جو آپ کے چہرے پہ ہوگا وہ ان کو میسج دے گا کہ حوصلہ، سب اچھا ہو جائے گا. اینڈ وین ایوری تھنگ
becomes good, تو بچے سب سے پہلے خوشی مناتے ہیں. آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا شاید. تو you have conveyed a very important message to your child کہ دیکھو میں نے ایمان رکھا اور میں قائم رہا اپنی جگہ پہ اور سب اچھا ہو گیا. تو your child growing an adult وہ اسی فارمولے کو فالو کرے گا کہ yes my parents used to do that, کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی گھبراتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ رب پہ بھروسہ تھا اور انہوں نے اپنا کام کبھی چھوڑا نہیں, نا امید نہیں ہوئے. تو یہ نا امیدی کیوں ہوتی ہے جب ایمان کمزور پڑ جاتا ہے؟ اور اگین کہ وہ ہمارا چارجر کہاں ہے؟ تو یہ مہینہ ہی تو ہے آپ کا وہ چارجر. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ سال میں اگر آپ کی انرجی لو ہونے لگے, ایمان تھوڑا سا کمزور ہونے لگے, تو پھر یہ مہینہ آ گیا. تو کیا ہی بات ہے کہ ہمیں بار بار ایسے موقع دیے جاتے ہیں, ایسی سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو. اٹس اے ویری گڈ اپارچونٹی. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ کس مصیبت میں پڑ گئے, لیکن اس مصیبت سے اگر آپ سروائیو کر گئے تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے. اور اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک سچویشن, اتنی خراب سچویشن میں کوئی پوچھے تمہیں پریشانی نہیں ہو رہی, تو لوگ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے اس سے بھی برا وقت دیکھا ہے اور اس سے بھی سروائیو ہو گیا, آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو انشاءاللہ یہ وقت بھی جو ہے وہ میں سروائیو کر جاؤں گا. تو کیوں نہیں؟ تو ایمان وہ چیز ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے, اور اسی کی ہمیں آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں میری کچھ ایسے لوگوں سے بھی بات ہوئی who do not believe in God, who are atheist. تو انہوں نے کہا کہ جب سارے کام میں نے کیے تو خدا نے کیا کیا؟ میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہی نہیں خدا نے کیا کیا کیا, تم نے تو اس ایگزسٹنس کو ہی ڈینائی کر دیا. تو پھر تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ you're on your own. پھر بھی وہ رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کا انکار کرنے والوں کو پھر بھی رزق دیتا ہے, اور ہم دلوں کے حال نہیں جانتے. پھر بھی ایسے لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اللہ ہو سکتا ہے انہیں ہدایت دے دے کسی موقع پر. ڈونٹ بی روڈ ٹو دیم. انہیں سب سے زیادہ کائنڈنس کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے دل میں سختی بہت ہے, نرم نہیں ہے ان کے دل. کس وجہ سے ہوئے آپ کو نہیں پتا, ایسے کیا حالات تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہو اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, اور جس کا دل نرم ہو وہ کسی بے ایمان انسان سے بھی جو ہے وہ بے رخی سے پیش نہیں آتا. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آئی حضور اکرم کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک عالم ایک عام آدمی سے ایسے برتاؤ کرے جیسے طبیب ایک مریض سے بات کرتا ہے. اس کی لہجہ, اس کی باڈی لینگویج اتنی ایسی ہو کہ وائی شوڈ وی. دیکھیں ایک بیمار آدمی کو ہی طبیب کی ضرورت ہے, تو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. دیکھیں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کے بقول قرآن کے ان کے دل پہ تالے پڑ گئے, ان کو چھوڑ دیں, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو کسی رہنمائی کی تلاش میں ہیں. تو جو ایمان کی دولت اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس کو کیوں نہ پھیلائیں. تو بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ پہلے تو شکر کریں کہ آپ کے پاس ایمان ہے, اور اس ایمان کو پھیلائیں محبت کے ساتھ. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ. یہ گردنیں جھک گئیں اس خداد شوکت پر لاکھوں سلام. اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب آپ کا گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہیں سے سٹارٹ کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت کے جو سردار تھے, جو مکہ کے سردار تھے, ان میں سے کون کون اسلام لے کر آیا تھا؟ بالکل جی, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بریک بیچ میں آ گیا, تو سب ظاہر بریک ہی کی وجہ سے ہم بریک ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو اب یہ ہے کہ
بات فیصل بھائی نے یہ پوچھی تھی کہ اتحاد اتفاق کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. جس بھنور میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں انشاءاللہ ماضی میں بھی ہم اتحاد اتفاق کی وجہ سے نکلے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم اتحاد کی برکت سے اتفاق کی برکت سے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اس وقت کو بھی انشاءاللہ کراس کریں گے اور ہم بہتر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے سرداران قریش کی بات کی. بالکل مکہ کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ساتھ داخل ہوئے تو بشارت تو آپ کو پہلے ہی دے دی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہ فتح مبین ہوگی آپ کے لیے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا تھا, یعنی آپ کی زبان سے کہلوا دیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور بالکل واضح تھا, کوئی چاہے نہ چاہے حضور کا دین غالب آ کر رہے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جس طرح علامہ صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے آگ جلا دی, 1000 کے لشکر نے گویا لاکھوں کا لشکر. اب مکہ کے سرداران قریش میں سے بڑے سرداروں میں سے ابو سفیان باقی تھے, باقی تو تقریباً جنگ بدر کے اندر مار دیے گئے تھے, قتل ہو چکے تھے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل تھا اور اس طرح صفوان بن امیہ تھا. یہ بڑے بڑے سردار باقی تھے. اب یہی لوگ تھے مکہ کی پارلیمنٹ کے مالک. تو ابو سفیان نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ سفارت کاری کے لیے گیا, آگے بڑھا. اب اس سفارت کاری میں یہاں بڑا خوبصورت سین ہے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہوں گے, انہیں سمجھنا چاہیے کہ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں, اور بیٹی موجود ہے. باپ آیا ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں ہے, آ کر حضور کے بستر پہ بیٹھنے لگا. ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا. ابو سفیان نے بڑی حیرت سے دیکھا ام حبیبہ کی طرف کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ابا معاف کیجئے گا, یہ بستر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر کوئی مشرک اور کافر نہیں بیٹھ سکتا. آپ مشرک ہو اور قرآن مجید نے واقع کہہ دیا انما المشرکون نجس, تو آپ نبوت کے اس عظیم بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے. ابو سفیان کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضور سے جڑے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے کہ ابو بکر ابو قحافہ سے کہنے لگے اپنے والد سے, جب انہوں نے کہا نا کہ ابو بکر تو میرے سامنے کئی بار آیا جنگ بدر میں لیکن میں نے بیٹا خیال کر کے تجھے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم جس نے محمد کو دین حق دے کر بھیجا ہے, اگر ابا ایک بار بھی آپ میرے سامنے آتے نا میں گردن اڑا دیتا. یہ بات ختم ہو چکی تھی کہ آپ میرے باپ ہیں, میں تو حضور کی طرف سے لڑ رہا تھا. یہ خیال کرتا آپ حضور کے دشمن ہیں. یوم حبیبہ نے بھی یہی منظر پیش کیا. ابو سفیان واپس آیا, اب مایوسی کے سائے گہرے ہوتے گئے. ابو سفیان سوچنے لگا اب ہوگا کیا. اب اسی میں وہ ایک اور شخص کے پاس گیا, وہ بھی بڑی عظیم ہستی ہیں, وہ ہیں عباس بن عبد المطلب. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بڑے وجاہت کے مالک شخصیت ہیں. ان کے پاس گئے اور وہ ابو سفیان کے دوست تھے پہلے پرانے, اور جانتے تھے ابو سفیان کا مزاج کیا ہے. جب ابو سفیان نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ میرے لیے کوئی راہ نکالیں اور حضور سے سفارش کریں, رات حضرت عباس نے ابو سفیان کو اپنے پاس رکھا اور صبح حضور کی مجلس میں پیش کیا. تو حضور نے جو کلمات کہے وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. حضور نے فرمایا ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان سب کو چھوڑ کر وحدہ لا شریک کی عبادت کی, کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان سارے خداؤں کو چھوڑ دیا جائے, جھوٹوں کو. لیکن ابو سفیان پھر بھی سوچنے لگا, اور عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے مزاج شناس تھے. انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بات کر دیتا ہوں, یہ مکہ کا سردار ہے اور ابو سفیان ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہا ہے, طاقت کے ساتھ رہا ہے اور اقتدار کے ساتھ رہا ہے. مکہ کے اندر زوراور تھا, بڑے بڑے سردار تھے, مارے گئے, اس کے بعد اسی کی سرداری تھی, آپ کوئی منصب عطا کیجئے. حضور نے اس موقع پر یہ عظیم اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. ابو سفیان کو یہ منصب دے دیا کہ جو بھی کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا امن و امان سے ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اب ابو سفیان کا حوصلہ بڑھ گیا اور ابو سفیان سمجھنے لگا کہ مجھے اسی سٹیٹس, میرے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے جو ہے لایا گیا ہے. ابو سفیان ایمان لے آیا, صفوان بن امیہ ایمان لے آیا, اکرمہ بن ابی جہل ایمان لے آیا. یہ بڑے بڑے سردار تھے. ان کے یوں سمجھیں
کہ ان بتوں کے گرتے ہی پھر کیا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ ایسی صورت تھی کہ جس میں بتا دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو کہ آپ کو جس مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے ہم نے بھیجا تھا، آج وہ مقصد پورا ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، طاقتور ہو گیا. آج جزیرۃ العرب سے شرک ختم ہو گیا، بت پرستی ختم ہوگی، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اب دین اسلام میں لوگ اس طرح داخل ہوں گے، افواجا، فوج در فوج، جوگ در جوگ. اور حضور نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ اب میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جاؤں. یہی وہ سال تھا 10 ہجری کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ فتح مکہ کے حالات اور واقعات تھے جس میں ہمارے لیے پھر یہی پیغام ہے. جی حضور نے یونٹی کا پیغام دیا. ناظرین کرام، اتنی خوبصورت گفتگو اور وہ فتح نصیب ہو گئی، نصر من اللہ و فتح قریب. میں سعدیہ اسلم سے چاہوں گا کہ وہ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں. میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے. یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ شب کا پتہ ہے کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، کہ اب تو بصارت میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. ماشاءاللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے. جی سونیا، اس کے ساتھ ہی نعتوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم جلابیب صاحب سے گزارش کریں گے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. نظم پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ رمضان کا بھی میسج ہے، نور سحر ٹرانسمیشن کا بھی میسج ہے
کہ احساس کیجئے اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے ہمسایوں کا. کیا لکھتے ہیں سماعت فرمائیے گا. کہ اف دل محروم ہوئے احساس کی دولت سے، اف دل محروم ہوئے احساس کی دولت سے. انا للہ گئے احساس کی دولت سے. بدنام رہے پہلے اہل ثروت اس میں، بدنام رہے پہلے اہل ثروت اس میں. اب خالی ہیں سب طبقے احساس کی دولت سے. اف دل محروم ہوئے احساس کی دولت سے. اور وہ روح کہاں باقی، وہ جذبہ بلاغہ کس میں، وہ روح کہاں باقی، وہ جذبہ بھلا کس میں. ناپید گئے اب سینے احساس کی دولت سے. ہوں آپ کو اس تاریخی جملے کے ساتھ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے. اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مبلغ شایان شیخ نے. اور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور آج آپ جو بیان دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو رمضان المبارک کی ہر ساتھ اور ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں لٹاتی ہے، بے شک. مگر اس ماہ محترم میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی عامل ہے وہ ہے شب قدر. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود اس کو پانے کے لیے پورا رمضان المبارک اعتکاف بھی فرمایا اور آخری کے 10 دن میں بہت زیادہ اہتمام کیا. اور اعتکاف کی فضیلت اور افادیت سے پھر کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ایک الگ اپنی اہمیت اور فضیلت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یعنی جو شخص اعتکاف کرتے اس کو اجر یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے. یعنی کتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے. آج میں اس آپ کے ٹرانسمیشن سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ اتنی بابرکت شبوں میں اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کو غفلت میں نہ گزاریں. اگر اعتکاف میں بیٹھ کے بھی فون یوز ہو رہا ہے اور دیگر خرافات میں لگے ہوئے ہیں تو واٹ از دا یوز آف سچ اعتکاف. تو اب ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں جو لوگ کر رہے ہیں، اور ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اچھا، اعتکاف جو کیا گیا ہے اس کا جو پروسیس ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اس وجہ سے اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی وجہ سے فرمایا. اور آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر، اچھا اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس رات بہت سارے حکم نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو خدمات پر معمور کر دیا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہے اس کی کہ اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ اعمال کی قدر کی جاتی ہے جو لوگ قیام کرتے ہیں. اور آخر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم لیلۃ القدر کی رات گزارتے ہیں یہ اتنی بڑی فضیلت کی رات ہے. اور یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، آپ نے یہ واقعہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ سارا دن جہاد میں مصروف رہتا اور رات میں عبادت کرتا، اور یہ پورا اس نے پروسیس پورے 1000 مہینے تک جاری رکھا بلا موقوف.
हुजूर अली सल्लल्लाहु के सहाबा किराम ने जब ये सुना तो उन्होंने उसके जिहाद और उसकी इस इबादत पे बड़ा रश किया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो इस तरह इबादत कर ली मगर आज हमारी उम्रें तो बड़ी कलील हैं, हम तो इस तरह इबादत नहीं कर सकते और हमारे पास जो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है जिसमें हम फ़िक्र माश में भी मुब्तला हो जाते हैं और दीगर मामलात ज़िंदगी में भी होते हैं, तो हमारे पास तो इतनी उम्रें भी नहीं और इबादत किस तरह करेंगे। तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमज़दा हो गए। अब भी प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गॉट एंग्री, फौरन हज़रत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम आते हैं और कुरान मजीद की आयत सूरतुल कद्र लेकर नाजिल होते हैं और इसमें फरमाते हैं लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये जो शब कद्र की रात है 1000 रातों से बेहतर है, यानी ये 1000 रातों से बेहतर, इसमें इबादत की जाए, खूब इबादत की जाए और आखिरी 10 दिनों में शब कद्र तलाश करने की वजह है। तो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर मैं इख्तिताम करूंगा। हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शब कद्र की रात भी महरूम रहा गोया वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा। नाज़रीन कराम, अब एक वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बराह रास्त अज़ान फजर होगी जो कारी मुसद्दिकुल अमीन साहब करेंगे।